الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا، پناہ دی۔ ووجدک کا ضالن، اللہ نے آپ کو راہ ڈھونڈتے ہوئے پایا، راستے کا متلاشی پایا، فہدا، تو راستہ دکھا دیا، ڈائریکٹ کر دیا۔ ووجدک عائلا، اور آپ کو تنگ دست پایا، فاغنا، تو غنی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک بڑے معزز گھرانے بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفیسہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کون عورت شادی کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو۔ آپ نے فرمایا پہلے نام بتاؤ پھر میں اپنی کنسنٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ جی محمد کو پیغام ملا ہے شادی کا خدیجہ کی طرف سے، خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں موجود تھے۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ابو لہب جیلس تھا عبداللہ سے، اور اسے خار تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قدم قدم پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد بڑی سادگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے پیچھے پیچھے اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وَإِنِّي جَارِيَتُكَ، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ واہ واہ، مکے کی سب سے مالدار خاتون، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور باقی لونڈی بن کے دکھایا۔ مین ٹینڈز ٹو کرپٹ، کیوں؟ الرَّاحُ اسْتَغْنَىٰ، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوا، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فاغنی۔ محترم صاحب، حضرت فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء و طالبات، تو آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ آج ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ شروع کرنا ہے، اور آج کی نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی 40 سال، یعنی بیفور دی آنسیٹ آف وحی، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہم میں سے اکثر کو معلوم ہیں، لیکن ابتدائی 40 سال وہ عام طور پر ہمارے نہ مطالعہ میں آئے ہیں، نہ ہماری گفتگو میں آئے ہیں، اور نہ ہی ہمارا ان کے بارے میں کوئی کنسرن رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کے ہیں، اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نبی اور امتی کا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ پہلے ہم پوری ایک نشست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 40 سالوں کو اسٹڈی کرنے پہ لگائیں کہ جو وحی کے آغاز سے پہلے تھا۔ فارچونیٹلی قرآن مجید کی 3 آیات جو آپ سب بچوں کو یاد ہے ماشاءاللہ، سورۃ الضحیٰ کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو بیان کر دیتے ہیں بڑی اختصار کے ساتھ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا، پناہ دی۔ اب یہاں پر آوا کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں پناہ دی، اور پھر اس کا انگریزی ترجمہ ہم ڈھونڈتے ہیں اسائلم، تو وہ ایک اچھی پکچر نہیں دیتا۔ تو یہاں آوا کا ترجمہ آپ پروٹیکٹ کرنا کریں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے تھے، لیکن دوسرے یتیموں کی طرح آپ کوئی رولنگ بال نہیں تھے جس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن کا خصوصی بندوبست کیا، تو اس میں کہا گیا فآوا، تو اللہ نے پروٹیکٹ کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ نے آپ کو ضال پایا۔ ضالًا جو ہے یہ ضالین کا واحد ہے۔ ضالین جو ہم سورہ فاتحہ میں
ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ. ضال جو ہے یہ مہتدی کا الٹ ہے. مہتدی راہ پا لینے والا، ہدایت پا لینے والا، اور ضالن جسے راہ نہ مل رہی ہو اپنی منزل تک جانے کی. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو راہ ڈھونڈتے ہوئے پایا، راستے کا متلاشی پایا. فہدا، تو راستہ دکھا دیا، ڈائریکٹ کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور آپ کو تنگ دست پایا. فَأَغْنَا، تو غنی کر دیا، دولت مند بنا دیا. یہ 3 مختصر آیات ہیں، لیکن اردو محاورے کے مطابق دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ان آیات کے اندر موجود ہے. پہلی آیت کو لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک بڑے معزز گھرانے بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے. آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا. عبد المطلب تاجر تھے، لائک مینی ادرز آف دا قریش، تاجر تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، لہذا کوئی پروڈیوس نہیں تھی اور کوئی انڈسٹری بھی وہاں پر نہیں تھی. لہذا مکہ مکرمہ میں کچھ بھی بنتا نہیں تھا. لہذا یہاں کے سب لوگ تاجر تھے، اور تجارت میں بھی آج کے زمان میں ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ موسٹلی آپ لوگوں کا بزنس جو تھا وہ کارگو کا بزنس تھا، اور اس میں ایک خاص پریویلیج مکہ مکرمہ کے لوگوں کو، قریش کو حاصل تھی. آج بھی بسز، ٹرک لوٹ لیے جاتے ہیں، تو تجارتی قافلے اس وقت بھی لوٹتے تھے، لیکن قریش کو ایک پریویلیج حاصل تھی کعبے کے متولی ہونے کی حیثیت سے کہ ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا. جیسے آپ لوگوں کو تو یاد نہیں وہ زمانہ کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بس لٹتی تھی، ٹرین کو لوٹا جاتا تھا، اور ڈاکو جو ہے وہ سامان لوٹ کر جا کر سردار کے پاس جمع کراتے تھے، اور سردار کے علم میں آ جاتا تھا کہ ان بس کے مسافروں میں کوئی سید بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. تو اتنا حیا تھا مسلمانوں کے دلوں میں کہ وہ سردار خود جاتا تھا، سید بادشاہ کے پاؤں پکڑتا تھا اور ان کو وہ سامان واپس کر دیتا تھا کہ آپ کی دعائیں کافی ہیں. اب اگرچہ وہ نہیں ہے. تو قریش کو ایک پریویلیج حاصل تھا کہ قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا، باقی سب قافلے لٹ جاتے تھے. لہذا عرب کے لوگ، عرب کے تاجر اپنا مرچنٹائز قریش کو دیتے تھے کہ تم ٹرانسپورٹ کر دو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. آج کی زبان میں اگر میں کہوں کہ قریش کا کارگو انشورڈ تھا، ٹھیک ہے نا. اب بھی اگر کوئی کارگو کمپنی آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے تو آپ اس کو زیادہ پے کر کے بھی اس کی سروسز اویل کریں گے کہ وہ انشورڈ ہے. لہذا ان اے وے یہ کارگو بزنس جو تھا یہ قریش نے مونوپلائز کر لیا ہوا تھا. اس کا ذکر سورۃ قریش میں ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ إِلَى آخر. لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میں صرف قریش کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ قریش کا اصل جو تھا وہ بزنس، وہ کارگو تھا. دوسرا جو اہم کام قریش کرتے تھے اور جس میں بڑا اعزاز سمجھتے تھے وہ حاجیوں کی خدمت تھی. پورے عرب سے بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتی تھی. یہ ذہن میں رہے نا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خدمت خلق کے کام
کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ یہ واحد عبادت ہے جو صرف مکہ مکرمہ میں اور مسجد حرام میں ہو سکتی ہے۔ اب پورے عرب سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور قریش انہیں کھلانا، انہیں پلانا، ان کو سروسز پرووائڈ کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اور مختلف خاندانوں کے درمیان ایک کمپٹیشن تھا کہ انہوں نے خیمے لگائے تو ہم بھی خیمے ہم نے بھی خیمے لگائے، اور حاجیوں کو پکڑ پکڑ کر کہا جاتا تھا کہ آپ ہمارے خیموں میں قیام فرمائے، اور پانی پلایا جاتا تھا۔ آج بھی یہ ٹریڈیشن برقرار ہے عرب کے اندر کہ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے انہیں معلوم ہے کہ جب آپ عرفات میں اپنے کیمپ میں سے باہر نکلتے ہیں تو ادھر ایک ٹرالا کھڑا ہوتا ہے کہ جو فروٹ بانٹ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ادھر ایک بڑا ٹرالا کھڑا ہوتا ہے کہ جو لنچ پیک جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، ادھر دیکھیں تو ایک ٹرالا کھڑا ہوتا ہے کہ جو منرل واٹر کی بوٹلز دے رہا ہوتا ہے، اور ادھر ایک کھڑا ہوتا ہے کہ جو جوس کے پیکٹ جو ہے وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، فری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی بزنس کرتے تھے، اور کھجوریں کہاں پیدا ہوتی ہیں زیادہ؟ آج بھی مدینے میں۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں تو آپ کو ڈیٹس فرام مدینہ، وہاں پر امریکہ تک میں آپ کو مل جائیں گی، جو مسلمانوں کے سٹورز ہیں مساجد کے ساتھ بنے ہوئے، وہاں پر ڈیٹس فرام مدینہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کھجوریں پرچیز کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کھجوریں کس کام آنی ہیں؟ وہ جو حاجی آنے ہیں انہیں گفٹ بھی کرنی ہے، کھلانی بھی ہے، اور کوئی پرچیز کرنا چاہے تو وہ خرید کے بھی لے جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی بی بی آمنہ کے ہاں، تو گویا آپ اس دنیا میں اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے والد گرامی آپ کے سر پر موجود نہیں تھے، لہذا آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وہ ڈسکرپشن ہے اس آیت میں، الم یجد کا یتیمن، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآوا، تو پروٹیکٹ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ دادا کو ہمیشہ بڑا پوتا بہت پیارا ہوتا ہے، ہی از ویری اسپیشل۔ اس کے بعد پھر جب ایک روٹین چل پڑتی ہے تو پھر باقیوں سے وہ پیار نہیں ہوتا جو پہلے پوتے سے ہوتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ درجنوں پوتے ہوں گے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عبد المطلب کے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خاص بندوبست کیا کہ عبد المطلب نے اس پوتے کے لیے اپنے دل میں غیر معمولی محبت محسوس کی۔ وہ اس بچے کو اٹھا کر حرم میں لے گئے اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ عرب تھے، عربی زبان ان کو آتی تھی، مطلب پتا تھا ان کو محمد کا، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ محمد وہاں پر معروف نام نہیں تھا، عبداللہ معروف نام تھا، کہ صحابہ کرام میں بھی بے شمار عبداللہ ہیں اور کافروں میں بھی بے شمار عبداللہ ہیں۔ اور دوسرا وہ مؤنث نام رکھتے تھے مردوں کے، اسامہ، عبادہ، طلحہ، حمزہ، یہ سب کیا ہیں؟ مؤنث نام ہیں، لیکن یہ رکھے جاتے تھے مردوں کے، تو یہ تو ان کے معروف نام تھے۔ لیکن عبد المطلب نے اپنے اس پوتے کا نام ایک غیر معروف لفظ سے رکھا، محمد، اور عرب کے سرداروں سے کہا، مکے کے سرداروں سے، کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی، اس لیے کہ محمد کے نام ہی معنی ہے تعریف کیا گیا، and he was absolutely right۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے
عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے 11 بیٹے دیے تو میں ایک جو ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، وہ ایک ٹریڈیشن جو ہے وہ چلی آ رہی تھی. تو جب 11 بیٹے ہو گئے تو ایک دن ان کو خیال آیا کہ میں تو منت مانی ہوئی ہے. تو انہوں نے قرہ ڈالا اور قرہ نکل آیا عبداللہ کے نام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام کا. عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور ایک ہاتھ میں بازو پکڑا عبداللہ کا اور لے کر چلے کعبے کی طرف. ابو طالب بیچ میں آئے کہ ابا جی یہ کام نہ کرو. انہوں نے کہا میں کیسے نہ کروں، میں تو منت مانی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کسی سے مشورہ کر لیں. تو ایک کاہنہ عورت سے عبد المطلب نے مشورہ کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی اور اب قرہ جو ہے عبداللہ کے نام کا نکل آیا ہے، کوئی صورت ہے کہ میں عبداللہ کو ذبح نہ کروں؟ انہوں نے کہا ویری سمپل کہ آپ پھر قرہ ڈالیں، ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور ایک طرف عبداللہ رکھیں، اور اگر 10 اونٹوں کا قرہ نکلا ہے تو 10 اونٹ ذبح کر دیں اور بس عبداللہ کو چھوڑ دیں. لیکن اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 20 اونٹ ورسز عبداللہ، پھر عبداللہ کا نام نکلے تو 30 ورسز. کرتے 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 ایسا ہی کیا عبد المطلب نے. بار بار عبداللہ کا نام آتا تھا، لیکن جب 100 اونٹ ورسز عبداللہ قرہ ڈالا گیا تو 100 اونٹوں کا قرہ نکل آیا. تو یوں عبداللہ کی جان بچ گئی اور عبد المطلب نے 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے. اچھا، یوں عبداللہ جو تھے یہ دوبارہ ذبیح اللہ بن گئے، یعنی جد امجد اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ فادر ہیں وہ بھی ذبیح اللہ ہو گئے. آپ کے یعنی عبداللہ کے بڑے بھائیوں میں ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اس کا سرخ رنگ تھا اور ظاہر ہے وہ بڑا معروف تھا ان تمام بھائیوں میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے. لیکن جب عبداللہ پیدا ہوئے اس وقت بھی وہ جیلس ہوا کہ وہ بھی بڑے ہینڈسم تھے، اور پھر یہ دیکھ کر کہ عبد المطلب کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، پھر ہینڈسم وہ جیلس ہوا. اور پھر جب وہ ذبیح اللہ بن گئے تو پھر ابو لہب تو حسد کے مارے جل گیا بالکل ہی. یہ میں تمہید مان رہا ہوں، آگے جا کے میں اس کی وجہ بتاؤں گا کہ پھر اس کا ظہور کیسے ہوا. مکے کا یہ دستور تھا کہ وہاں پر جو بھی شرفاء کے بچے تھے وہ اونچے گھرانوں کے، وہ دیہاتوں میں جا کر پرورش پاتے تھے فاسٹر مدرز کے پاس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر حضرت حلیمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حلیمہ سعدیہ جنہیں ہم کہتے ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر گئیں بچے گود لینے کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں فاقے کا عالم تھا اور میری گدھی بڑی کمزور تھی، لہذا میں پیچھے رہ جاتی تھی اور باقی عورتیں مجھے کوستی تھی کہ کیا کر رہی ہو تم، پیچھے جلدی آؤ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. آخر میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے وہ یتیم بچہ ہی لے لوں. اب یتیم کو کیوں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ اس کا باپ تو سر پہ ہے نہیں، لہذا ہمیں کوئی انعام اکرام نہیں ملے گا. وہ سب عورتیں جس لیے چھوڑ کے جا رہی تھی تو حضرت حلیمہ نے وہ بچہ گود میں لے لیا. کہتی ہیں کہ یوں ہی میں نے وہ بچہ گود میں لیا مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے میری چھاتیاں جو ہیں وہ دودھ سے بھر دی ہیں. حالانکہ وہ جو سٹارویشن تھی ان کے گھر کے اندر، فاقہ تھا، اس کی وجہ سے وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی. اور یوں ہی وہ واپسی کے لیے چلیں، گدھی پر سوار ہوئیں. اب ان کی گدھی سب سے آگے تھی. اس وقت ان کو احساس ہوا کہ کوئی خاص برکت جو ہے اس بچے کے اندر ہے. پھر جب گھر آئیں لے کر ینگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھیڑ بکریاں چرانا ان کا پیشہ تھا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب سب بکریاں جو ہیں وہ دودھ دے رہی ہیں، پہلے نہیں دیتی تھی. یہاں تک کہ 2 قسم کے تھے نا، کہ کچھ بھیڑ بکریوں کے مالک وہ تھے کہ جنہوں نے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ اس گھرانے کے ذمہ لگائی ہوئی تھی کہ تم چراؤ،
اور کچھ دوسرے گوالے تھے یا چرانے والے شیفر تھے. اب جو بھی بکریاں اس گھرانے کے پاس تھی وہ دودھ دینے لگی، اور جو باقی گھرانوں کے پاس تھیں وہ ظاہر ہے بارش نہیں ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں، تو کوئی اکا دکا جھاڑی نظر آ گئی، باقی کوئی ہریاول تو تھی نہیں کہ سبزہ ہے تو جا کے چر لیں. اب وہ جو ہے وہ انہیں اپنے جو بھی ان کے تھے شیپر انہیں کہتے تھے کہ وہ حلیمہ کی بکریاں کہاں سے چرتی ہیں؟ تم کہتے ہو کہ جی کوئی ہریاول ہے ہی نہیں چرنے کے لیے، جہاں سے وہ چراتے ہیں تم بھی وہاں جا کے چرا لو. 4 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے. 4 سال کے بعد دائی حلیمہ لے کے آئیں ینگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پاس چھوڑنے کے لیے، والدہ کی گود میں دے کر. تو کہتی ہیں میں نے کہانی ڈالی کہ آج کی زبان میں اگر میں کہوں کہ باجی دیکھو بچہ کتنا سونا ہے، صحت مند ہے اور کتنی اچھی زبان بولتا ہے. عربی سکھانے کے لیے تو وہ وہاں بھیجتے تھے تاکہ، کیونکہ مکہ مکرمہ یہ انٹرنیشنل سٹی تھا، سارے عرب سے حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، لہذا وہ اپنے اپنے عرب کے جو ڈائلیکٹس ہیں عربی زبان کے وہ لے کے آتے تھے. تو شہر میں ان کی زبان کے مکس ہونے کا اندیشہ تھا، لہذا گاؤں میں بھیجتے تھے تاکہ پیور زبان سیکھیں. دیکھیے کتنا اچھی زبان بولتا ہے، میں 2 سال اور نہ رکھ لوں، اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا محمد کو اپنے سے جدا کرنے کے، تو میں 2 سال اور نہ رکھ لوں. تو آپ کی والدہ نے اپنے سسر یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے مشورہ کر کے مزید 2 سال کی اجازت دے دی. اس کے بعد جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو ایک دن بچوں نے آ کر بتایا کہ ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے محمد کو پکڑ کے زمین پہ لٹا لیا اور اس کا سینہ چاک کر دیا اور دل نکال کر دھویا اور پھر اندر رکھ کے پھر سینہ بند کر دیا. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جو انسانی شکل میں آئے تھے فرشتوں کے ساتھ، اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس کی صفائی کی تھی اور دل واپس اس میں رکھا تھا، وحی کی ریسیو کرنے کے لیے اس کو پیوریفائی کیا تھا. ایسے ہی کچھ اور واقعات بھی بچوں نے بتائے تو دائی حلیمہ ڈر گئی کہ یہ بچہ کہیں مجھے بھرنا نہ پڑ جائے، لہذا 5 سال کی عمر میں آئی اور جا کے والدہ کی گود میں چھوڑ کے کہا کہ بس اب بچہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، اس کو مزید باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں. وہ مدینہ منورہ میں ظاہر ہے قبر تھی ان کی. تو دادا نے اجازت دے دی تو آپ ایک کنیز کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ گئیں، یثرب گئیں. مدینہ تو بعد میں نام ہوا نا، مدینہ تو نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے اس کا نام تھا یثرب. گئی لیکن وہیں پر واپسی پہ آتے ہوئے آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ جو کنیز ہیں وہ اس کا نقشہ کھینچتی ہیں کہ محمد یعنی ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو ہلاتے تھے، ماں تو بولتی کیوں نہیں، چپ کیوں ہے، اور ساتھ ساتھ روتے تھے. تصور کیجیے نا 6 سال کا بچہ، ہی ہیز نو آئیڈیا کہ ڈیتھ کیا ہوتی ہے، اور اسی امید سے کہ ماں سوئی ہوئی ہے ہلاتے تھے، جگانے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے آپ بولتی کیوں نہیں، اب جواب کو نہیں دیتی. بہرحال وہ کنیز لے کر واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی مکہ مکرمہ اور دادا کے حوالے کر دیا. اب خاندانی روایت یہ تھی کہ یتیم بچہ وہ ڈائریکٹلی جو خاندان کا سربراہ ہے اس کے سپرویژن میں پلتا تھا. عبد المطلب دادا بھی تھے، فادر بھی تھے اور خاندان کے سربراہ بھی تھے. 2 سال ینگ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے سپرویژن میں پرورش پائی. وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس بچے کے لیے دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی محبت ڈالی تھی. تو خانہ کعبہ یوں ہی ہے نا وہ باکس، اس کے گرد دریاں بچھی ہوتی تھیں مکے کے سرداروں کی، جیسے ہمارے دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں نا زمینداروں کے. تو وہ ڈیرے کیا ہیں، گوچوئی صاحب آ کر شام کو بیٹھتے ہیں اور ان کے حواری جو ہے وہ ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں
اور جتنا بڑا کسی کا ڈیرا ہے، جتنی بڑی چوپال ہے، بیٹھک ہے، اتنا ہی وہ بڑا سردار ہے، بڑا چودھری ہے ہمارے ہاں۔ تو جو عبد المطلب کی دری تھی، اس دری پر تو آقا عبد المطلب بیٹھتے تھے اور پھر ان کے حواری بیٹھتے تھے، لیکن عبد المطلب کے پوتے، ان کے بچے جو تھے، وہ دری کے نیچے نیچے کھیلتے تھے، دری کے اوپر کوئی نہیں چڑھتا تھا، لیکن ینگ محمد کھیلتے کھیلتے دری کے اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، اور ان کے کزن بھاگتے ہو دادا کی دری ہے، دادا کی دری ہے، دادا کہتے کوئی بات نہیں، اس کو آنے دو۔ یعنی وہ جو غیر معمولی محبت ہے وہ اس کا مظاہرہ تھا، یہاں پر ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد اب خاندانی روایت کے مطابق خاندان کا سربراہ جب ابو طالب بنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں آ گئے۔ ابو طالب کوئی ویل ٹو ڈو آدمی نہیں تھے، بڑے سردار تھے، بااصول تھے، کیریکٹر والے تھے، لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں، کسی کا صاحب کردار ہونا اور چیز ہے اور اس کا صاحب ثروت ہونا اور چیز ہے۔ لہذا آپ اپنے اس بھتیجے کو گولڈن سپون کیا سلور سپون کے ساتھ بھی نہ کھلا سکے، بلکہ کھلا بھی نہ سکے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ کے بخاری شریف میں روایت ہے کہ میں نے بڑے معمولی معاوضے پر فلانے گھرانے کے جانور چڑھائے ہیں مکہ مکرمہ میں، فیصل آباد میں نہیں، مکہ مکرمہ میں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فیصل آباد میں تو سال میں کبھی 1-2 دن ٹیمپریچر جو ہے وہ 48 یا بڑی حد ہے 50 پر چلا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں نارملی ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ، بلکہ ایک صاحب نے مجھے سعودی گزٹ کی کٹنگ دکھائی کہ ایک دن 60 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ٹیمپریچر ہوا تھا مکہ مکرمہ میں۔ اس ماحول میں آپ نے جانور چرائے تو جو سخت ترین مشقت تھی معاشی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں سے گزارا۔ تو یہ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، لیکن غنی کب ہوں گے یہ بعد میں ذکر آئے گا اس کا۔ جب آپ جوان ہوئے، بالغ ہوئے، تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا۔ کیپ ان مائنڈ کہ آپ تاجر نہیں تھے۔ کیوں؟ تاجر تو وہ ہوتا ہے جو سرمایہ انویسٹ کرتا ہے، آپ بزنس سیلز مین تھے، دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں آپ کو کمیشن ملتا تھا۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی ریپیوٹ بلڈ کی، نام کمایا۔ بہت جلد مکہ مکرمہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سیلز مین ہے، مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے اور مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی پہلے ہوا نہیں تھا۔ لہذا مکے والوں نے آپ کو صادق اور امین، سچا اور کھرا، سچا اور کریڈیبل کہنا شروع کر دیا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی، لیکن مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور یہ بھی لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجتی تھی بیچنے کے لیے۔ جب انہوں نے یہ خاتون جو تھی یہ مکہ مکرمہ میں طاہرہ کہلاتی تھی، پاک باز خاتون۔ تو جب الطاہرہ یعنی خدیجہ بنت خویلد کو خبر ملی کہ مکے میں ایک نوجوان ہے جو بڑا دیانتدار اور سچا ہے، اس سے پہلے ایک خواب آئی تھی انہیں۔ وہ خواب کیا تھا کہ بڑی یہ نیک خاتون تھی، پاک باز خاتون تھی، تو اکثر یہ رات کو طواف کیا کرتی تھی کیا کہ مردوں کے آمنا سامنا نہ ہو۔ ایک دفعہ یہ رات کو لیٹ طواف کر کے آئیں، بچے سو چکے ہوئے تھے، اور ایک جگہ وہ بیٹھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں آنکھ لگ گئی، اور انہیں خواب دیکھا کہ سورج آسمان سے اتر کر میرے گھر میں آ گیا اور پوری دنیا کے لوگ میرے گھر میں سورج کی روشنی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اس خواب کا ذکر کیا، تو ورقہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔
شی ہیز نو آئیڈیا کہ وہ میرے یہاں کو بچہ پیدا ہوگا یا کیا ہوگا، بس ایک خبر دی انہوں نے کوئی نبی آئے گا یا مہمان آئے گا اور سارے لوگ اس سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن جب یہ رپیوٹ سنی محمد بن عبداللہ کی کہ وہ سچے اور امین ہیں، تو انہوں نے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم میرا مال لے کے جاؤ، میں تمہیں باقیوں سے دگنا کمیشن دوں گی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے ان کی وہ پیشکش قبول کی، تو حضرت خدیجہ نے انہیں اپنا مال دے کر بھیجا اور ساتھ اپنے بھتیجے کو اور اپنے غلام کو بھیجا ود دا انسٹرکشن کہ آپ نے اس شخص کو آبزرو کرنا ہے اور مجھے رپورٹ دینی ہے، اور اس کے کسی کام میں دخل نہیں دینا، جو کہے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی نفع سے نوازا، اور آتے ہی آپ نے خدیجہ بنت خویلد کو پائی پائی کا حساب دیا۔ آپ کا ملازم ہو نا، وہ سودا لے کر آئے، آپ کہیں کچھ نہ اس کو، لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ پیسے اس میں سے رکھے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون تھی اور یہ کام کرتی رہتی تھی، ان کو فوراً اندازہ ہوا کہ جو ریپیوٹ سنی تھی اس نوجوان کی وہ 100% درست ہے کہ یہ واقعی کھرا آدمی ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کمیشن دیا اور پھر اپنے غلام میسرہ کو بلایا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے محمد میں۔ اس نے کہا میڈم سچا اور دیانتدار تو وہ تھا ہی، لیکن ہی واز مچ مور دین دیٹ۔ اخلاق میں، کردار میں، معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں۔ کاروبار جو ہے یہ ایک ڈیسیژنز کا نام ہے، کس چیز کا کاروبار کرنا ہے، مال کہاں سے اور کب خریدنا ہے اور کہاں اور کب بیچنا ہے۔ اگر یہ 5-6 ڈیسیژن آپ کے صحیح ہوتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی آپ کو نفع کماتے ہیں، اور ان ڈیسیژن میں سے کوئی 1 یا 2 ڈیسیژن غلط ہو جائیں تو پھر آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی اخلاق میں، کردار میں، معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں اس کا جواب نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بتاؤ میں کیا کروں۔ سہیلیوں نے کہا کہ ہاں ہمیں کیوں پوچھ رہی ہو، کرو، بسم اللہ کرو۔ ظاہر ہے اس کو واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ حضرت خدیجہ واٹس ایپ کا میسج کر دیتی آئی لو یو، لہذا حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس نے کہا کہ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں بات کروں گی محمد سے۔ اب پھر دیکھیے کہ وہ خانہ کعبہ کا یہاں حجر اسود ہے نا، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، 7واں چکر جب یہاں ختم ہوتا ہے پھر یوں جاتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف۔ تو جب آپ طواف سے نکل کر باہر آئے تو سامنے سے آئی نفیسہ، محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون عورت کرے گی؟ اس لیے کہ ایک بڑا بٹر ایکسپیرینس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بچہ جو فلرٹنگ نہ کرتا ہو، جب وہ بڑا ہوگا اس کو شادی کا خیال آئے گا تو کس کا خیال آئے گا؟ whom to marry with، اپنی کزنز کا جو بچپن میں ساتھ کھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بہن اور ابو طالب کی بیٹی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال آیا، لیکن ابو طالب نے، اس کی اپنی کوئی ریزنز ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ نہیں دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ میں چونکہ غریب آدمی ہوں اس لیے مجھے میں چچا نے رشتہ نہیں دیا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نفیسہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کون عورت شادی کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو، آپ نے فرمایا پہلے نام بتاؤ پھر میں اپنی کنسنٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر اپنے چچا کو بتایا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام ملا ہے۔ چچا نے ڈبل کنسلٹیشن کی۔ بڑا دلچسپ ہے یہ واقعہ کہ ایک تو ابو طالب نے اپنی بہن صفیہ بنت عبد المطلب، وہ جو غزوہ خندق میں واقعہ آتا ہے کہ وہ لٹھ مار کر یہودی کا سر پھوڑ دیا تھا، وہی حضرت صفیہ، ان کو بھیجا کنفرم کرنے کے لیے
کہ کہیں نفیسہ نے ہمارے بچے کو بیوقوف تو نہیں بنایا، ظاہر ہے وہ مالدار خاتون ہے۔ اور دوسرا اپنے دونوں بھائیوں عباس اور ابو لہب، ان دونوں کو گھر بلایا مشورے کے لیے۔ پہلے حضرت صفیہ کا جو سفر تھا اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ نوک کیا، اندر سے کنیز آئی تو کہا بھی تمہاری باجی ہیں، یہ میں آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ایک نیچرل سی کہانی لگے۔ انہوں نے کہا جی، ان سے جا کے کہو صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے۔ تو یہ نام سنتے ہی حضرت خدیجہ خود بھاگتی ہوئی دروازے پر آئیں اور ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ اندر لے کر گئی۔ اچھا، اب یہ جو رشتے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی جاتے ہی کوئی پتھر مارنے والی بات نہیں ہوتی۔ پہلے ذرا ادھر ادھر کے حالات اور حال چال پوچھا جاتا ہے، پھر حالات و واقعات ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ سے رشتے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے پہلے کہ حضرت صفیہ یہ کہانی ڈالتی، حضرت خدیجہ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ آپ جو پوچھنے کے لیے آئے ہیں وہ بات درست ہے، میں نے واقعی محمد کو پروپوز کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ادھر ابو لہب اور حضرت عباس یہ آئے ابو طالب کے گھر۔ ابو طالب نے کہا کہ جی محمد کو پیغام ملا ہے شادی کا خدیجہ کی طرف سے، خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں موجود تھے۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ابو لہب جیلس تھا عبداللہ سے، اور اسے خار تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قدم قدم پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، میں اس کو پنجابی میں کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے آپ کو، اوے کدھر بےزتی نہ کرا دیں، یعنی جب ہم پیغام لے کر جائیں آگے سے نہ ہو جائے تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ بےزتی سمجھی جاتی ہے، اوے کدھر بےزتی نہ کرا دیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عباس کو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ تو حضرت عباس نے کنفرنٹ کیا ابو لہب کو، کیوں؟ ساڑھے منڈے کی کسر ہے، سونا نہیں، گبرو جوان نہیں، صادق نہیں، امین نہیں، چپ کرا دیا اس کو۔ اب اس کے بعد جب حضرت صفیہ نے بھی بتا دیا کہ خبر درست ہے، اب یہ دونوں بھائی جو ہے یہ گئے اب باقاعدہ پیغام لے کر، شادی کا سوال ڈالنے کے جو فارمل ہوتا ہے نا ایک طریقہ کار، آگے سے حضرت خدیجہ کے چچا جو ہے وہ ان کے وکیل کی حیثیت سے، ان کے سرپرست کی حیثیت سے وہ آئے بات کرنے کے لیے۔ بات شروع ہوئی تو اور طے ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ رشتہ منظور ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ مہر کیا لوگے؟ اب اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، بات نہیں کر سکا۔ ابو طالب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا ہوں، تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، ڈونٹ وری، ہم تمہارا مطالبہ پورا کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ ساہوکار تھے نا، وہ رقم دیتے تھے سود پر قرض میں اور پھر سود وصول کرتے تھے۔ مجھے خواہ گاؤں گاؤں جا کر گھوڑے پہ سوار ہو کے گاؤں گاؤں جانا پڑا، میں تیری ڈیمانڈ پوری کروں گا، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ بہرحال اس پر حضرت خدیجہ جو ظاہر گھر میں موجود تھی، سن رہی تھی، وہ بولی پیچھے سے کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ پھر بکواس کی ابو لہب نے، لو جی نمی گل سنو، ہن عورتاں مہر دے دیاں جے۔ اس پر پھر ابو طالب نے اس کو حضرت عباس نے کنفرنٹ کیا کہ ہاں منڈا کمدا ہوئے تے عورت ہر قیمت تے انہوں حاصل کر دی، اور تیرے وگر نے کھٹو ہوئے اس کو پائی پائی وصول بھی کر دیے، پھر چپ کرا دیا اس کو۔ اب ڈیٹ طے ہو گئی، اب اس ڈیٹ پر یہ تینوں بہن بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجہ کے گھر گئے۔ اور یہ عربوں کے ہاں نکاح جو ہے بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ لڑکی کا وکیل یعنی اس کا والد یا چچا جو بھی ہے اور جو دولہا ہے یہ دونوں ہاتھ میں لا لیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ زوجتک بنتی فلاں، میں نے تمہاری زوجیت میں دے دی اپنی فلاں بیٹی، اور وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا۔ تو اب یہ نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد بڑی سادگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے پیچھے پیچھے اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے،
وَإِنِّي جَارِيَتُكَ، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ واہ واہ، مکے کی سب سے مالدار خاتون، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور باقی لونڈی بن کے دکھایا۔ اگر آپ نے، جن لوگوں نے سفر کیا ہے، اللہ آپ سب کو سفر کرائے، آپ غار حرا پہ چڑھ کے دیکھیں تو کوئی 1000 فٹ کی بلندی ہے، اور وہاں پر کھجوریں، ستو اور زمزم یہ لونڈی پہنچایا کرتے تھے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نکاح ہو گیا۔ اب حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ کھول دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ سمجھی کہ اب میرا مال ان کا مال ہے۔ لیکن ایک دن یہ راز فاش ہو گیا ان پر کہ میرا شوہر تو دیانتدار آدمی ہے اور یہ میرے مال کو میری اجازت سے برت رہا ہے، لیکن اپنا نہیں سمجھتا۔ وہ کیسے ہوا کہ ایک دن آپ بڑے کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے۔ خدیجہ بنت خویلد نے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے، خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ان کے پاس پہننے کے کوئی کپڑے بھی نہیں تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کوئی سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو حضرت خدیجہ کو سٹرائک ہوا، یہ تو میرے مال کو اپنا نہیں سمجھتے۔ تو انہیں مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اب آئیے درمیانی آیت کی طرف، یعنی ابھی جو اسائلم ہے، وہ جو پروٹیکشن ہے، وہ ابھی کنٹینیو کر رہی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو ابو طالب زندہ تھا، پروٹیکٹ کر رہا تھا، اور وہ 10 سال مزید بھی زندہ رہا، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ضال پایا، راستے کا متلاشی پایا، راستہ ڈھونڈتے ہوئے پایا تو آپ کو ڈائریکٹ کر دیا، آپ کو گائیڈ کر دیا، آپ کو راستہ دکھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو بھی سجدہ کیا تھا۔ یعنی وحی کے آغاز سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نمبر 1۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی بے حیائی کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن ینگ ایج میں میلے ٹھولوں میں لڑکے جاتے ہیں۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ کسی میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے، راستے میں کھانا وانا کھایا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں آنکھ لگ گئی اور وہ دوست اٹھ کر میلے میں چلے گئے۔ آپ کو اس الزام سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ جہاں کوئی بے حیائی ہو رہی ہو، یہ میلے ٹھیلوں میں آپ دیکھا ہو نا، یہ سرکسیں لگتی ہیں تو جو پھٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، تو کیا ہے، بے حیائی کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بچا لیا۔ تو پھر یہ جو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو راستے کا ضال پایا، تو یہ کون سی ضال تھی؟ اب وہ 40 سالہ زندگی پہ ذرا آپ نظر ڈالیں۔ اس زندگی میں آپ کا ابتدائی دور، آپ نے بھیڑ بکریاں چرائیں اور بڑے معمولی معاوضے پر چرائیں۔ اب اس میں 2 وقت کی روٹی بھی شاید مشکل سے ہوتی ہو، تو پھر انسانی خدمت کا کوئی کام ان پیسوں میں سے کرنا، اس کا کیا سوال تھا؟ نو۔ لیکن آپ انسانی خدمت کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے، سرشار تھے، لہذا آپ نے ایسے کاموں کا انتخاب کیا انسانی خدمت کے جن میں پیسہ درکار نہیں تھا۔ وہ کیا تھے؟ یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبرگیری۔ یتیم کی اصل ضرورت کھانا نہیں ہے، یتیم کی اصل ضرورت پیار ہے۔ مجھے بھولتا نہیں واقعہ کہ میرے جو پیشنٹس کلائنٹس فیملی ہیں، ان میں سے ایک شیخ فیملی کی خاتون تھی، مڈل ایج کی، تقریباً 40 سال اس کی عمر ہوگی، اس لیے کہ اس کی بیٹی بھی اس دن مجھ سے وہ بات کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب دعا کریں کہ بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، اللہ خیر کرے۔ اس دن کی بات میں آگے سنا رہا ہوں آپ کو، اور وہ شیخ گھرانے کی بچی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے بتایا کہ میرے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ کیسے بتایا؟ اب مجھے کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں
جو بھی آپ کام کہتے ہیں وہ بھی کرواتی ہوں، فلنگ بھی کراتی ہوں، صفائی بھی کرواتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دانت خراب کیوں ہیں؟ تو ایک میڈیکل پروفیشن میں ایک ہوتی ہے فیملی ہسٹری، کہ تمہارے خاندان میں صحت کیسی ہے. شوگر ہوگی تو آپ پوچھیں گے تمہارے والدین میں سے کسی کو شوگر تھی، تمہارے چچاؤں میں سے، پھوپھیوں میں سے کسی کو شوگر تھی. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے پیرنٹس کے دانت جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو بلیو می 40 سال کی خاتون بال بچے دار وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے ماں باپ دیکھے بھی نہیں ہیں، بچپن میں فوت ہو گئے. اب میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اچھے گھرانے کی، کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، وہ کبھی بھوکی سوئی ہو. لیکن وہ جو ایک احساس ہے، میرے والدین میں نے دیکھے نہیں. تو یتیم بچے کی اصل ضرورت خوراک نہیں ہے، لباس نہیں ہے. اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کا منہ ایسے چومے اس کو گلے لگا کے کہ جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو گلے لگا کر اس کا منہ چومتا. اس میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے اور بیواؤں کی خبر گیری. آج کی بیوہ نہیں جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس کے 4 بینک اکاؤنٹس ہیں، 2 کریڈٹ کارڈ ہیں، 4 ڈیبٹ کارڈ ہیں، موبائل فونز ہیں، لینڈ لائن فون ہے. آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ کا تصور کیجئے کہ اگر کمیونٹی کا کوئی نوجوان دوسرے تیسرے روز جا کر اس کے پوچھتا رہے اماں جی کوئی کام ہوئے تھے 200 خدمت ہے نا، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. تو یہ 2 کام آپ کیا کرتے تھے. پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے سارا مال دے دیا. کس مقصد کے لیے دیا؟ تو obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت خدیجہ کا مال اسی انسانی خدمت کے لیے دل کھول پر خرچ کرنا شروع کر دیا ہوگا. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں. لہذا آپ نے مکے کی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جوائن کی، حلف الفضول. حلف کے معنی اوتھ یعنی آرگنائزیشن، اور فضول یہ فاضل سے بنا ہے، ایڈیشنل. یعنی ایک آپ کا بزنس ہوتا ہے، آپ ایک کی جاب ہوتی ہے، لیکن ایک پھر آپ کی کوئی والنٹیئر سروسز ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اضافی کام ہوتا ہے. تو حلف الفضول والنٹیئر ورک. تو یہ ایک مکے کی والنٹیئر آرگنائزیشن تھی. سیرت نگاروں نے اکثر کہا ہے کہ فضول اس لیے ہے کہ اس کے بہت سے فضل اس کے ممبر تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو فضل بن عبداللہ یا فضل بن عباس نہیں تھا. تو میں اس کا ترجمہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی، ایڈیشنل، اپنی جاب سے، اپنے پروفیشن سے، اپنے پیشے سے ہٹ کر. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مینیفیسٹو کیا تھا اس کا؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب کوئی مدد کو پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اب ایسی آرگنائزیشن پر مجھے بڑا رحم آتا ہے، اس لیے کہ ایسی آرگنائزیشن اپنی فیلیئرز کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں. آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر میں جائیں تو وہاں آپ کو ڈسپلے ملے گا کہ جی ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال ہم نے 500 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس سے اگلے سال پھر 1000 کو کھانا کھلایا، اور اب ہم سالانہ ہزاروں کو کھانا کھلاتے ہیں. خود ہمارے ملک میں 2 آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتی ہیں، ایدی اور سیلانی. اب میرے جیسا ایک ایوریج آئی کیو کا بندہ جو ہے وہ یہ دیکھے گا نا فگرز، بڑا امپریس ہوگا کہ میرا بھی حصہ ڈال لو. لیکن مائنڈ یو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ مین ان دا ہول ہیومینٹی. لہذا آپ کو پریشانی ہوئی کہ یہ کوئی اچیومنٹ ہے؟ دے آر لوزنگ. کہ پہلے سال ان کی کمیونٹی میں 200 بھوکے تھے کہ اگلے سال 500 ہو گئے. پہلے سال ان کی کمیونٹی میں بے روزگار جو تھے وہ 5 تھے، اگلے سال جو ہے یہ 10 ہو گئے. اور پھر یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے، یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. جب ایران میں خمینی صاحب کا انقلاب آیا تھا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو اڑا دیا تھا، وہاں پر بہت سے لوگ پاکستان میں بھی یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ ایک خمینی پاکستان میں بھی آ جائے نا اور 2-4 گاٹے لا دے
تو یہاں بھی ظلم ختم ہو جائے گا. نہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کبھی بھوک ختم ہوئی ہے، اور نہ دو چار ظالموں کو مارنے سے کبھی ظلم ختم ہوا ہے. اب ذہین آدمی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹو می یہی وہ پریشانی تھی جو آپ کو لے گئی غار حرا میں. بی ویری ریئلسٹک. قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ آنےسٹ نہیں ہیں، ریئلسٹک نہیں ہے، تو آپ کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. اور سیرت پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ آنےسٹ نہیں ہیں اور ریئلسٹک نہیں ہیں، تو آپ کو سیرت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھ میری بات؟ تو سمجھنا کیا ہے کہ بڑا آنےسٹ ہونا چاہیے آپ کو کہ آج کے حالات میں کیسے ہوتا ہے. آج بھی ہم بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ ایزیوم کرنا کہ کچھ ظالموں کو مار دیا جائے تو ظلم ختم ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. ظلم کا الٹ کیا ہے؟ عدل. اچھا، ہمارے ملک میں ایئر مارشل اصغر خان ایک شخصیت تھی. یہ پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے، آنےسٹ آدمی تھے. لہذا جب وہ ریٹائر ہوئے گورنمنٹ سروس سے تو انہوں نے جسٹس پارٹی بنائی. لیکن جلد ان کو محسوس ہوا کہ نہیں، یہ کام چلنے والا نہیں ہے، لہذا وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو جوش آیا، پھر انہیں تحریک استقلال بنائی. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ بڑا زبردست کام کیا. انہیں سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی کہ یہ جو ISI یہ پیسے دیتی ہے سیاستدانوں کو، یہ غلط ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا فوج کو کہ وہ سیاست کو مینیپولیٹ کریں. اور سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ان کے حق میں دے دیا، اور باقاعدہ جو ہے ISI اور پھر جو کمانڈر ان چیف تھے مرزا اسلم بیگ وغیرہ، ان سب پر پورا الزام جب لگا کہ واقعی انہوں نے وہ پیسے ویسے دیے ہیں. لیکن وہ فیصلہ کب آیا؟ جب وہ ویل چیئر پر فیصلہ سننے کے لیے گئے تھے، جلدی ان کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی انصاف کا نعرہ لے کر تحریک انصاف بنا کر آئے میدان میں. کیا حال ہوا آپ کا؟ انصاف قائم کر لیا انہوں نے؟ نہیں. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے تنہا بغیر پیسے کے کام کیا، پھر حضرت خدیجہ کے پیسے سے تنہا کام کیا، پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم سے کام کیا. لیکن نہ غربت ختم ہوئی، نہ ظلم ختم ہوا، اور نہ ہی کوئی اور کام ہوا. غربت ختم ہوئی، بھوک ختم ہوئی؟ نہیں. اب یہ وہ چیز تھی کہ جس پر غور و فکر کرنے کے لیے وہ چلے گئے اوپر. ورنہ وہ جو میں نے کہہ رہا تھا وہ ریئلسٹک، وہ میں بات ذرا ذہن سے نکل گئی تھی. وہ ریئلسٹک کیا تھا؟ ایک بوڑھا آدمی جس کے بچے اس کا کہنا نہ مانتے ہوں اور اس کی بیوی اس کو لفٹ نہ کراتی ہو، وہ مسجد میں جا کر ہر پانچوں کی پانچوں اذانیں دے اور وہاں پر نماز کے بعد بھی اللہ اللہ کرتا رہے بیٹھ کے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس گھر میں خدیجہ بنت خویلد جیسی بیوی ہو، اور اٹ مسٹ بی دا موسٹ لیوش ہاؤس آف مکہ، اور وہاں سے کوئی شخص جو ہے اس کا وہاں دل نہ لگے، اور وہ 1000 فٹ کی بلندی پر جا کر وہاں غور و فکر کرتا رہے، ایسے تو نہیں ہوگا نا. He must be in trouble. There must be some serious reason جس کی وجہ سے وہ جائے گا. بخاری کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ، کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، کانا حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت، تنہائی، سیکولرزم بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحراء، اور آپ غار حراء میں جا کر خلوت گزین ہو جاتے، خلوت اختیار کرتے. ویتحنث فیہ، اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے بہت بڑا سوال آ گیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو وہ 7 ہفتے وہاں کون سی عبادت کرتے رہتے تھے؟ تو انہوں نے ایکسپلین کیا، کانا صفت و تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حراء میں عبادت غور و فکر تھا. اگلا کوشچن، کس بات کا غور و فکر؟ سرسری طور پر لوگوں نے کہا کہ اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کہ کس نے بنائی. ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید گواہ ہے. پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں مانتے رہے؟ آپ نے کسی بت کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا. اور آپ کی 40 سالہ زندگی بتاتی ہے کہ وہ کون سا کام ہے جس میں کبھی آپ ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر اٹیمپٹ کرتے ہیں، کبھی ادھر اٹیمپٹ کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا دول، کہ راستہ نہیں مل رہا اپنی منزل کا. وہ کیا تھا؟
میں یہاں پر عدل کیسے قائم کروں، ظلم کیسے ختم کروں، بھوک کیسے مٹاؤں اور غربت کیسے مٹاؤں. لیکن 4 اٹیمپٹس کی، چھوٹی موٹی اور بھی ہوں گی جو ریکارڈ نہیں ہوئی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکا. یا اللہ مجھے راستہ دکھا. ہاؤ کین آئی ہیلپ مین کائنڈ. تو وجدہ کا ضالًا فہدیٰ، تو اللہ نے راستہ دکھا دیا. وہ راستہ کیا دکھایا؟ وہ راستہ تھا کہ یہ انصاف کے نعرے لگانے سے اور غریب پارٹی اور بھوکا پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا کہ آؤ بھوکو اکٹھے ہو جاؤ، ہم امیروں کا پیٹ چاک کر کے ان میں سے نکال لیں ان کے پیٹوں میں سے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اور ظلم کے خلاف نعرے لگانے سے بھی یہ نہیں ہوگا. یہ آپ سمجھ گئے نا. غریب پارٹی بھی ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً بنتی رہتی ہے، اور انصاف کی 2 پارٹیاں میں نے جسٹس پارٹی اور تحریک انصاف یہ آپ کو بتا دیے. ایسے نہیں ہوگا. یہ اس کے لیے گراس روٹ لیول سے ایک موومنٹ کا آغاز کرو، گراس روٹ لیول سے موومنٹ اٹھاؤ، اور وہ گراس روٹ لیول سے نظریاتی موومنٹ ہو. نمبر 1، وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے. یہ جو پہلا لیکچر ہوا تھا ادھر لیکچر تھیٹر میں، آپ کو یاد ہوگا کہ رب ہمارا، تو یہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات تو مانتے ہی تھے، اب اس میں اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب بدل گیا. نمبر 1. پھر جو اگلی 5 آیتیں ہیں، یہ بھی ہماری بہت بڑی زیادتی ہے. ہم میں سے کوئی اس کو سائنس کی کتاب سمجھتا ہے، کوئی اس کو ایمبرولوجی کی کتاب سمجھتا ہے. مکے کے لوگ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹنیاں بھی پالتے تھے، اور ان کی اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں ایبورٹ بھی کرتی تھی. ارلی ایبورشن میں خون نکلتا ہے، اس کے بعد خون کے لوتھڑے نہیں، جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان فارم سا ماس نکلتا ہے، پھر پورا فارم نکلتا ہے. یہ جو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، جب میں وہ خون سے پیدا کیا، تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہی خون جو ایبورشن کی صورت میں ضائع ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ پھر اسی سے انسان کا وجود یا جانور کا وجود جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی. اس کے بعد جو 3 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیظلم. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. مین ٹینڈس ٹو کرپٹ. کیوں؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ کیا ہے کہ 2 قسم کے قوانین ہیں. ایک ہے مادی قوانین، یہ اٹل ہیں، ان کا فوری رزلٹ نکلتا ہے. اگر میں گرم گرم چائے یا کافی کا یا دودھ کا گھونٹ بھر لوں گا، سپ لے لوں گا، تو میرا تالو بھی جل جائے گا، میرا ہونٹ بھی جل جائے گا، میرا مسوڑا بھی جل جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. آخر میں کیا فرمایا؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. اس کے مقابلے میں جان بوجھ کر بھی جھوٹ بولوں تو میری زبان پہ کوئی چھالا نہیں پڑتا. میں غلطی سے بسا ہوا کھانا کھا لوں، ہوٹل والوں نے مسالے ڈال کے کھلا دیا تھا مجھے، اندر تو اس کے جراثیم تھے. آدھی رات کو میں 112 کو کال کر کے لائٹ ہسپتال پہنچوں گا، تو 1 مہینہ میں اپنے گھر کا بنا ہوا کھانا بھی سونگ کے کھاؤں گا. لیکن میں جان بوجھ کر کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر جاؤں، میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا، تو دس میکس یو بریو. کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجعیٰ، اے انسان تجھے اپنے رب کی حضور لوٹنا ہے. اب 3 نظریات لے کر جاؤ پبلک میں. نمبر 1، وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، اور میں اس کا نمائندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. آپ پوری مکی زندگی میں اسی کی گردان کرتے رہے. پوری مکی قرآن 2/3 آف دا قرآن ہے. اس میں دیکھیے، اس میں 4تھا مضمون صرف ہے کہ جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کیا تھا پچھلے رسولوں کو، ان کا کیا انجام ہوا. باقی یہی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت. اس کی بنیاد پر آپ نے کیا کیا؟ ڈائریکشن کیا آئی کہ پہلے اس کی بنیاد پر ایک آرگنائزیشن بناؤ، وہ لوگ کہ جن کو آخرت کا یقین حاصل ہو جائے
اور تمہیں اللہ کے رسول مان لیں، ان کو آرگنائز کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سامان کیا، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ پھر اگلے 10 سالوں میں باقی جو 13 سال مکہ مکرمہ تھے اس میں کیسے گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر فیسیلیٹیٹ کیا کہ نبوت کے 14ویں سال ہجرت ہوئی 13 سال کے بعد، اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. ذرا اہتمام سے آئیے گا، باقی دوستوں کو بھی دعوت دیجیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سیرت النبی کو پوری طرح سے سمجھیں، اس کا ایک ایک ایونٹ، اس کی وجوہات وہ ہمارے ذہن میں مستحضر ہوں، تو انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا حق بھی ادا ہوگا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.